ایک باپ بچے کی زندگی کا بہت مضبوط ستون ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار باپ کی کچھ عادتیں بچے کی خودی اور مستقبل کو کمزور کر دیتی ہیں، بچے کی شخصیت کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، مگر بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں، جو کہ ہے باپ کی ایسی عادتیں جو بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بچے کی بھلائی کے لیے کرتا تو وہ بچوں کی بھلائی اور اچھے مستقبل کے لیے ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا رویہ غلط ہوتا ہے، اور یہ رویہ بچے کے ذہن اور دماغ میں زخم چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی اس کو تکلیف دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں باپ کی وہ کون سی عادتیں ہیں جو بچے کی شخصیت اور مستقبل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ باپ وہ درخت ہے جس کے سائے کے نیچے بچہ محفوظ اور سیکیور فیل کرتا ہے، اگر اس درخت کی جڑیں مضبوط نہ ہوں تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ باپ کی پہلی عادت جو بچے کی پرسنالٹی کو ویک کر دیتی ہے وہ ہے نمبر 1، ہائیڈنگ لو ان دا نیم آف اسٹرکٹنس۔ باپ سختی کے نام پر اپنی محبت چھپا لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نرمی دکھانا کمزوری ہے، کبھی بھی بچوں کو گلے لگا کر یہ نہیں کہتا کہ بیٹا مجھے تم پر فخر ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اپنی محبت دل میں ہی رکھتا ہے، زبان پر نہیں لاتا، تو ایسے بچے محبت نہیں سیکھتے، خوف سیکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے باپ اپنا پیار نہ چھپائے، باپ کا جو پیار ہوتا ہے وہ بچے کو بہت مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ اسٹرکٹنس کرتا ہے تو بچہ کبھی بھی محبت کرنا سیکھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، خوف کا نام، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کنسیڈرنگ منی از ایوری تھنگ۔ بچوں کے لیے پیسہ، مہنگے مہنگے کھلونے اور گیجٹس ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کو ٹائم بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ باپ جسمانی طور پر تو موجود ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر موجود نہیں ہوتے، اکثر باپ بے فضول کاموں میں، لیپ ٹاپ اور موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اور باپ بچے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں کو بالکل وہ ٹائم نہیں دیتے، اگنور کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کما کر لاتے ہیں تو دیٹس انف، اور بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے۔ بچوں کو صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بات نہیں سنی جاتی تو بچہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ جب بھی بچہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو بہت توجہ سے سنا کریں۔ جب بچے کی جو بات ہے نا وہ توجہ سے نہیں سنی جاتی تو بچہ خود کو جو ہے غیر اہم سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری تو بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، تو وہ آہستہ آہستہ خود کو اکیلا کرتے جاتا ہے اور وہ انٹروورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میں کیا سمجھتی ہوں کہ باپ اگر بچوں کو 10 منٹ بھی جو ہے نا دینا، جس میں باپ جو ہے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کی بات کرے، ان سے ان کی زندگی کے حالات وغیرہ کے متعلق بات کرے تو اس بچے کی زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے یوزنگ ایبیوسو لینگویج۔ یہاں پہ میں اپنے جو 3 ڈریسز ہیں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے ان میں سے بتانا ہے کہ کون سا بیسٹ اور کون سا کلر پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے یوزنگ ایبیوسو لینگویج، یعنی گالیاں دینا۔ کچھ گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا اور باپ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کا بچے پر انتہائی گہرا اور برا اثر ہوتا ہے۔ گالیاں سننے والا بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ برا اور بیکار ہے، یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے کانفیڈنس کو مار دیتا ہے۔ آگے جا کر بچہ بھی یہی زبان چھوٹے بہن بھائیوں سے یوز کرتا ہے، کیونکہ اس نے بچپن سے دیکھا ہی یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، بس یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارے پاس بینگ اے ریجڈ آن ایوری ڈسکشن۔ بعض والد اپنی نہ پورے ہونے والی جو خواہشات ہیں بچوں پر مسلط کرتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے ادھورے خواب اپنے بچوں سے پورے کرواتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا کیونکہ میں جو ہے انجینئر نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو اس میرے ادھورے خواب کو جو ہے میرے بچے پورا کریں گے۔ اپنے ادھورے خواب اور فیصلے بچوں پر مسلط مت کریں۔ یاد رکھیں بچے آپ کے خواب پورے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، بچوں کے اپنے کچھ خواب ہے، اپنی کچھ لائف ہے، ان کو جینے دیں اپنی زندگی۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ تو آپ نے اپنے باپ کے کون سے خواب پورے کیے ہیں جو ان سے یہ امید رکھتے ہیں؟ بچوں کے اپنے جو خواب ہیں ان کو فل سپورٹ کریں، ان کو اپنی زندگی جو ہے جینے دیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے انسلٹنگ وائف ان فرنٹ آف کڈز۔ یہ ہماری سوسائٹی میں اب آج کل بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اکثر باپ اپنی بیوی کے یعنی بچے کی ماں کی انسلٹ بچے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، چیخنا چلانا، گالیاں دینا، حتیٰ کہ مار پیٹ بھی بچوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔
जब बच्चा ये सब अपनी आंखों से देखता है ना, उसके अंदर एक खौफ आता है। बच्चा ये सीखता है कि औरत की इज़्ज़त व एहतराम ज़रूरी नहीं है। वो समझता है कि बस अपना रोब झाड़ना, गुस्सा दिखाना, ये चीज़ें मायने रखती हैं। बच्चों, औरत की कोई इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ये जो है ज़रूरी नहीं है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है ना, ये सब अपने घर के माहौल में देखता रहता है अपने बाप को करते हुए कि वो अपनी बीवी को किस तरह से मार पीट करता है, ये सब, तो बच्चा बड़ा होकर दूसरों की इज़्ज़त नहीं करता और अपनी इज़्ज़त की कमी भी महसूस होने लगती है। वो समझता है कि मैरिड लाइफ में बस यही सब कुछ होता है, मारना पीटना, गालियाँ गलौच, ये सब कुछ। तो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सीखता चला जाता है और उसको जो मैरिड लाइफ है वो एक मतलब ज़हर लगने लग जाती है कि उसको वो शादी के नाम से भी फिर बच्चा बड़ा होकर दूर भागने लग जाता है और वो समझता है कि औरत को बस ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। औरत की इज़्ज़त करना, मुझे लगता है ना, बाप बेटा जो है ना अपने बाप को ही देख रहा होता है, उसी को रोल मॉडल मान के आगे चल रहा होता है। जब बाप का रवैया एक औरत के साथ ऐसा होता है तो वो बच्चा बड़ा होके भी, हत्ता कि वो उस माँ के साथ भी वही ट्रीट कर रहा होता है, वही सलूक कर रहा होता है। तो इस वजह से जो बाप मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल मॉडल होता है। तो बच्चे जो है घर का माहौल जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं। घर का माहौल हर जगह उनके साथ साथ ही चलता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कमेंट में ज़रूर इजहार करें कि आपका क्या मतलब इस मतलब कहना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।